الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد نبیل، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شوق علم دین۔ تو آج ہم خلاصۃ النحو کا چھٹا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم مرکب ناقص کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ مرکب ناقص کے آگے جو مزید قسمیں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ مرکب ناقص کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج ہم نے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے، جس کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں، وہ ہے مرکب اضافی کا بیان۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس کی مرکب ناقص کے ہی مرکب اضافی، مرکب توصیفی وغیرہ کہتے ہیں، جس میں جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو آج ہم مرکب اضافی کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ مرکب اضافی کہتے کس کو ہے، مرکب اضافی اصل میں ہے کیا چیز۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس مرکب ناقص میں ایک جز کی نسبت دوسرے جز کی طرف کی گئی ہو، اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ پہلے جز کو مضاف اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو یہاں پر مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ یہاں پر ہم لکھتے ہیں رسول اللہ، یہاں پر ایک جز کی نسبت جو ہے جو دوسرے جز کی طرف کی گئی ہے، یہ مرکب کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ اور اس کو پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی تعریف کہ ایک مرکب اضافی جسے کہتے ہیں کہ ایک جز کی نسبت دوسرے جز کی طرف کرنا، پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ، ٹھیک ہو گیا، اللہ کا رسول۔ اور دوسری بات میں جو آپ کو بتاتا چلوں کہ مضاف اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے نا، اس کے ترجمے میں کا کی کے کا ترجمہ شامل ہوتا ہے۔ تو ہم نے جب بیان کیا کہ رسول اللہ، اللہ کا رسول، ٹھیک ہے، کا ترجمہ اس میں موجود ہے، تو اس لیے یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے۔ آگے میں آپ کو کچھ قواعد ان کے بیان کروں گا، جس سے جو چیزیں مضاف مضاف الیہ میں موجود ہوں گی، جو سی چیزیں مضاف مضاف الیہ بن سکتی ہیں۔ تو پہلا قاعدہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مضاف پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی الف لام آتا ہے، جبکہ مضاف الیہ پر تنوین بھی آتی ہے اور الف لام بھی آ جاتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں صرف ایک چیز آئے گی، بلکہ دونوں ایک ساتھ شامل نہیں ہوگی۔ جیسے کہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں مثل احد، ٹھیک ہے، یہاں پر تنوین آ گیا مضاف الیہ پر۔ مضاف پر ہمیشہ کیا آئے گا؟ نہ الف لام آئے گا اور نہ ہی اس پر تنوین آئے گی، جبکہ مضاف الیہ پر تنوین بھی آ جاتی ہے اور الف لام بھی آ جاتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں صرف ایک چیز آئے گی، دونوں چیزیں اکٹھی مضاف الیہ پر نہیں آئے گی۔ اس کا دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ مضاف اگر تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو تو اس کی آخر سے نون عربی کو گرا دیا جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال لکھ کر دیتا ہوں، ولد رجل۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور مضاف ہے۔ کہتا ہے کہ مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہے، اس کے آگے جمع مذکر سالم کی مثال لکھ دیتا ہوں، مسلمون، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے اس کا دوسرا قاعدہ ہم نے بیان کیا کہ اگر مضاف کیا ہو، مضاف کی ہم بات کریں، مضاف اگر تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے آخر سے نون عربی کو گرا دیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ کیا چیز تھی؟ اصل میں یہ والدان بننا تھا، ٹھیک ہو گیا، اصل میں یہ تھا، لیکن جب اس کو مضاف لے کے اس کا مضاف کیا گیا، اس کی نسبت ایک جز اس کی نسبت دوسرے جز کی طرف کی گئی، تو اس کا یہ جو نون عربی ہے اس کو گرا دیا گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ ولد رجل بن گیا۔ اسی طرح جمع مذکر جو سالم ہے، اس کو مسلمون تھا، ٹھیک ہو گیا، جب ہم نے اس کی طرف مدینہ کی طرف اس کی نسبت کر دی تو اس کے درمیان سے جو ہے اس کے آخر سے نون عربی کو گرا دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مسلم المدینہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا قاعدہ کہتے ہیں کہ مضاف کا جو اعراب ہے وہ بدلتا رہتا ہے، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ جیسے ہم یہاں پر مثال دیتے ہیں، جا زید، جا غلام زید،
غلام زید. آگے ہم لکھتے ہیں رأیت غلام زید. کیا بن گیا کہ ہم نے قاعدہ پڑھا کہ مضاف کا جو ہے اعراب وہ تو بدلتا رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن جو مضاف لینا اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا. جیسے ہم نے پڑھا جا غلام زید، زید کا غلام آیا. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر جا دیکھیں، اس کے اوپر تو اعراب آیا ہے، یہاں پر کیا ہے، یہ مرفوع ہے، یہاں پر منصوب ہے، لیکن جو ہمارا مضاف الیہ ہے وہ مجرور ہی ہر حالت میں آ رہا ہے. جیسے اس کے آگے ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو. نظرت الی غلام زید، نظرت الی غلام زید. اب الی کی وجہ سے یہ غلام جو غلام ہی ہے نا، یہ مضاف، یہ کیا بن گیا، یہ مجرور ہو گیا. تو ہم نے قاعدہ بھی یہی پڑھا کہ جو مضاف ہے نا اس کے اعراب تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن جبکہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہر حالت میں مجرور ہی ہوتا ہے. اس کے آگے ہم ایک اور قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ترکیب میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ بھی آ سکتے ہیں. ایک ترکیب میں ایک کلام کے اندر ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ بھی آ سکتے ہیں. جیسے کہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں قلم والدی زید، زید کے بیٹے کا قلم. ٹھیک ہو گیا. اب قلم کیا ہے، یہ مضاف ہے، آگے پھر یہ مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ان دونوں کو ملا کر کیا بنے گا، مضاف الیہ بنے گا. مثال ایک کلام کے اندر، ایک ترکیب کے اندر دو مضاف الیہ، دو ہمیں مضاف مل گئے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے یہی پڑھا کہ ایک ترکیب میں ایک سے زائد مضاف بھی آ سکتے ہیں اور مضاف الیہ بھی آ سکتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر مثال دی قلم والد زید. تو یہاں پر ہمیں ایک سے زائد جو مضاف حاصل ہوئے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، قلم والد زید. ٹھیک ہو گیا. اور آخر میں کہتے ہیں کہ جو نکرہ نکیرہ کی طرف، جس کی نکرہ کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، اور اگر نکیرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو اسے وہ معرفہ بن جاتا ہے. جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو ابھی، قلم والد، قلم والد ہم نے پڑھا. یہ کیا ہے، قلم بھی کیا ہے، یہ بھی نکیرہ ہے، اور والدین یہ بھی کیا ہے، یہ بھی نکیرہ ہے. اب نکیرہ کی نکرہ کی طرف، جو نکرہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، اسے نکرہ مخصوصہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر معرفہ ہو، جیسے قلم زید، اب یہاں پر مضاف ہوا ہے معرفہ کی طرف، تو یہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو ہم نے پڑھا مرکب اضافی کے بیان کے بارے میں. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے. نئے سبق تک ہمیں اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.